جب 10,000 والی جس پر سال بھر کا مجاہدہ گزرا اس کی صحبت میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرما لیا، وہ بھی بالغ ہو گئی ایک ہی دن میں، 24 کو آئی اور ایک ہی دن میں بالغ اور مقبول اور بارگاہ الہی کے قابل ہو گئی، ورنہ سال جس کے آفاق کو سرخ کرتے ہیں انہیں تمنا سے، انہیں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا سورج قرب کا طلوع ہوتا۔ وظیفوں سے اگر خدا ملتا تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کا حکم کیوں نازل کرے؟ سب کو ہی فرماتے حج عمرہ کرو، وظیفے پڑھتے رہو، تسبیح سے تم کو مل جائے گا، مگر اللہ فرماتے ہیں میری دوستی کی بنیاد تقویٰ پر ہے، گناہ کے چھوڑنے کے غم اٹھانے پر۔ ان اولیاء الا المتقون، وہ ظالم اپنے کو فریب دے رہا ہے، وہ ظالم اپنے کو فریب دے رہا ہے جو گناہ نہیں چھوڑتا اور تسبیح خوب پڑھ رہا ہے۔ اللہ ملے گا گناہ چھوڑنے سے، نظر کی حفاظت سے، قلب کی حفاظت سے، جائز و ناجائز کے غم سے۔ چاہے کوئی وظیفہ نہ پڑھے، ایک شخص خالی فرض پڑھتا ہے، خالی واجب ادا کرتا ہے، خالی سنت موقع ادا کرتا ہے، ایک نفل نہیں پڑھتا، کوئی نفلی عبادت نہیں کرتا، یہ ولی اللہ ہے بشرط تقویٰ۔ اگر گناہ سے بچتا ہے ولی اللہ ہے۔ اور ایک شخص ہر سال حج عمرہ کرتا ہے، رات دن تسبیح پڑھتا ہے، لیکن کسی عورت کو نہیں چھوڑتا، بدنظری کرتا ہے، لڑکوں کو بدنظری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، غصے میں جب آ جاتا ہے تو نہ ماں کو دیکھتا ہے نہ باپ کو، ماں باپ سے بھی لڑ جاتا ہے، اپنے استاد سے بھی لڑ جاتا ہے، پیر کو بھی بدتمیزی کا جواب دے دیتا ہے۔ آپ بتاؤ ولی اللہ کون ہے؟ ولی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون، ولایت کی بنیاد صرف تقویٰ پر ہے، یاد رکھو۔ اگر گناہ چھوڑنے کا مشق کر لیا تو اللہ تم کو مل جائے گا، ورنہ خانقاہ میں بھی زندگی تمہاری ضائع ہو جائے گی۔ بتاؤ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ ان اولیاء الا المتقون، کیا تمہارے اندر ہمت نہیں ہے؟ ظالم جھوٹ بولتا ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں، میرا مرض پرانا ہے۔ ایک پستول والا اگر کوئی حسین لڑکی یا حسین لڑکے کا باپ پستول لیے ہوئے ایس پی آ گیا، وہ کہتا ہے سنا ہے کہ آپ بہت زیادہ مغلوب رہتے ہیں، آپ کے اندر عشق مجازی کا مرض 50 سال سے ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا مرض بہت پرانا ہے، اور پستول کا اس نے کیا لے لیا؟ پوزیشن، محاذہ، ٹارگیٹ بنا لیا۔ کہا اب دیکھو، اب آنکھوں کے گیٹ سے ذرا نکلیے، پھر آپ کو دیکھتا ہوں۔ یہاں کہاں سے طاقت آ گئی؟ کہاں سے طاقت آ گئی؟ خدا سے تو طاقت سے نہیں ڈرے اور پستول سے ڈر گئے۔ یا ایک شخص بس اسٹاپ پر کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اور وہیں ایک کالا سانپ نکل آیا کہ اگر کاٹ لے فوراً مر جائے، تو بتاؤ، اور کالا سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، بتاؤ سب لوگ دوستوں کی اس وقت وہ بدنظری کرے گا؟ اللہ کے فرمان کو توڑے گا، اپنا دل توڑے گا، یا اللہ کا فرمان توڑے گا؟ اپنا دل توڑے گا اور سانپ کی وجہ سے بھاگے گا۔ کیوں بھائی؟ سانپ سے زیادہ طاقتور ہے یا اللہ زیادہ طاقتور ہے؟ حیدرآباد چڑیا گھر میں ہم بھی گئے تھے شیر دیکھنے، اور بڑے بڑے بڈھے لنگڑاتے ہوئے بھی گئے تھے۔ اچانک اعلان ہوا کہ آج چڑیا گھر میں شیر کا وہ جو پنجرا ہے اس کو بند کرنا ملازم بھول گئے، لہذا شیر کسی وقت باہر آ سکتا ہے، لہذا اعلان کیا جاتا ہے لاؤڈ اسپیکر سے کہ جلدی جلدی چڑیا گھر سے باہر چلے جاؤ۔ اس وقت رفتار بھاگنے کی جو لنگڑا کے آئے تھے وہ ان کی رفتار قابل تھی، دیکھنے کے قابل۔ بڑے بڑے سانس کے مریض جو چل نہیں سکتے تھے، آہستہ آہستہ چلتے تھے، ایسا دوڑ رہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے ان کو کبھی یہ مرض ہی نہیں تھا۔ دوستو، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت حاصل کرو۔ خدا کے نام پر اختر یہ فریاد کرتا ہے آپ لوگوں سے، اختر اپنے دوستوں سے، اپنی اولاد سے اس بات کی فریاد کرتا ہے، اور اپنے نفس سے بھی خطاب کرتا ہے کہ خدا کے لیے ہر سانس زندگی اپنے مالک کو فدا کرو۔ واللہ قسم کھا کر اختر کہتا ہے کہ بادشاہوں سے زیادہ مزہ آپ کو دے گا، ساری دنیا رومانٹک سے زیادہ دے گا، بریانی اور کباب والوں سے زیادہ دے گا، اہل دولت سے زیادہ دے گا۔ سارے عالم میں اس خوشی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جس کی دل کی خوشی کا ضمانت اور کفالت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جو اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے، جو خدا کے لیے اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ مزید اس کو غم دے گا۔ برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ جو اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو برباد کرتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برباد نہیں کریں گے، اس کے دل کو ایسی خوشی عطا کریں گے کہ سارے عالم میں اس خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو خدا اپنے متقی بندوں کو دیتا ہے، جو ان کے لیے اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑے گا، اللہ اس کے دل کو خوش نہیں کرے گا۔
کیا اللہ رحم الرحیم نہیں ہے؟ کیا ابا اگر کسی کوئی بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ہر وقت باپ کو خوش رکھتا ہے، کیا باپ کی غیرت، باپ کی شفقت، باپ کی رحمت اس کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کو کیا قربان کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہی نہیں ہوگا کہ میرا یہ بندہ زمین پر چلتا ہے، ایئرپورٹ پر چلتا ہے اور ریلوے اسٹیشن پر چلتا ہے، سڑکوں پر چلتا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی خوشیوں کا خون کرتا ہے، مجھ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بری خواہشات پر عمل نہیں کرتا اور دل پر غم اٹھاتا ہے۔ کتنا غم ہوتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی جب زلزلہ آتا ہے تو حکومت اعلان کرتی ہے کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے، حکومت اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیتی ہے، جو غریبوں کے مکان گر گئے ان کو خود سرکاری خزانے سے بنوائے گی، جن کے شیشے ٹوٹ گئے شیشے لگوائے گی، جن کی دیواریں پھٹ گئی ان کی دیوار صحیح کرائے گی، مٹیریل اس کا سیمنٹ کا بدری لوہا حکومت بھیجتی ہے۔ اللہ کے نام پر جو اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو حسینوں سے بچاتے ہیں اور دل پر ان کے زلزلہ آتا ہے، دل کی دیواروں میں شگاف ہوتے ہیں، دل کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، دل پر صدمات کے زلزلے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے دلوں کی تعمیر اپنے حلاوت ایمانی کی مٹیریل سے کرتے ہیں۔ وعدہ ہے کہ جو بری نظر کی بد کو بچائے گا اللہ اس کو حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس، اپنی محبت کی مٹھاس دے گا۔ حلاوت ایمانیہ کی تعمیر سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تعمیر کریں گے، اس کو آفت زدہ قرار دیں گے، اس کا گناہ معاف فرمائیں گے، جیسے کہ حکومت وہاں کا ٹیکس معاف کر دیتی ہے۔ جہاں زلزلہ آ جاتا ہے بتاؤ وہاں ٹیکس لیتی ہے حکومت؟ ایسے اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بقایا، جتنے خطائیں ہیں سب معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے حلوہ ایمانی کے ساتھ اس کی تعمیر کر دیں۔ تو اللہ جس کے دل کی تعمیر کرے گا بتاؤ اس کے دل کے کیا عالم ہوگا؟ جس کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے ہوگی اور جس کی تقریب شیطان کے ہاتھوں سے ہوگی، سمجھ۔ اسی لیے میرا ایک اردو شعر ہے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا شعر پڑھ کر فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تمہارا فارسی کلام بہت ہی سوختہ جلا بھنا ہوتا ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ تمہارا اردو کلام بھی زبردست جلا بھنا ہوتا ہے۔ کیا شعر ہے کہ جب نظر بچا کر، گناہوں سے بچا کر دل پر زخم اٹھا لو، اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعمیر ہوتی ہے ان کے دست کرم سے۔ جس کے دل کو اللہ سنوارے اس کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی ہے بیوٹی پارلر روحانی خانقاہ والا سارے عالم کا پیر بھی اگر چاہے تو نہیں بنا سکتا اس دل کو جو دل کہ اللہ خود بنانے کا فیصلہ کرے۔ ہم میرا شیخ نہیں ہے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے، کس کے ہاتھ سے؟ اللہ کے ہاتھ سے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ اے دنیا والو، اگر ہمارا دل ویران ہوا، بری خواہش پر ہم نے عمل نہیں کیا، دل میں گندے یہ دنیاوی بہاروں سے ہم نے توبہ کیا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تعمیر ہمارے دل کی قبول فرمائی۔ اس پر خواجہ اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ توڑ ڈالا مہو خورشید ہزاروں ہم نے، توڑ ڈالا مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تک کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تمہیں۔ زمین کے چاند سورج کو توڑو پھر خدا ملتا ہے جو ان کو بنانے والا۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ لیلائیں زیادہ ہیں، لیلا کی حسن زیادہ ہے یا خالق منشیات لیلائے کائنات کا حسن زیادہ ہے۔ لیلا سے تو پاگل ہو گئے مجنون صاحب، مگر کوئی ولی اللہ پاگل ہوا اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی ولی برکت سے، اللہ کے تعلق سے کتنے لوگوں کو حیات عطا ہوئی۔ ایک ولی اللہ ہزاروں ولی اللہ بناتا ہے، اور ایک مجنون خود پاگل ہو گیا تو دوسرے کو کیا بناتا ہے۔ بس تفصیل انشاءاللہ اس آیت کی جو تلاوت کی اگلے جمعے کو بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اور عظمت نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی محبت بھی عطا فرما کہ ہم تیری خوب عبادت کریں، اور اپنی عظمت و بڑائی بھی عطا فرما کہ جس سے ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔ دو ہی حق ہیں اللہ کے، ایک محبت، ایک عظمت۔ محبت سے اللہ ہم سارے احکام
آپ کے بجا لائیں اور عظمت کی وجہ سے ہم ایک بات بھی آپ کو ناراض نہ کریں. ایک گناہ اگر خطا ہو جائے تو رو رو کے سجدہ کو ترک کر دیں. اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کو خود رحم آ جائے اور آواز دل میں آ جائے کہ بس کرے بندے تو بیمار ہو جائے گا زیادہ روئے گا تو انشاءاللہ یہ آواز آپ سن لیں گے. ذرا رو کر کے تو دیکھو ان کی آواز غرور کی محتاج نہیں, الفاظ کی محتاج نہیں. دل محسوس کرے گا کہ اللہ نے برف رکھ دیا, گناہ کی سوزش آگ پر برف آ گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں سکون محسوس ہوگا. اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے ان کو غم, اے میرے اشکے ندامت اب تو تھم. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ساری دنیا کافروں سے بھری ہے, ساری دنیا نافرمانوں سے بھری ہے. اپنی رحمت کے صدقے میں, ہمارے بزرگوں کے صدقے میں, چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ کے صدقے میں یہ جتنے لوگ خانقاہ میں آ رہے ہیں, اے خدا ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو, گھر والوں کو نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما اور ہم سب کو اولیاء اللہ کی زندگی عطا فرما, نافرمانوں کی زندگی سے پاک فرما. یا اللہ آپ کے غضب و قہر کے سائے میں ایک سانس لینے سے ہم پناہ چاہتے ہیں, اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے اور آپ سب کے لیے, آپ کے گھر والوں کو. تقویٰ والی زندگی عطا فرما دے, اللہ والی زندگی عطا فرما دے اور سکون عطا فرما دے. اور اپنی رحمت سے ہمارے شہر کراچی کو امن و عافیت عطا فرما, پورے پاکستان کو امن و عافیت کا شہر بنا دے, سارے عالم اسلام کو امن و عافیت عطا فرما دے. اور سب جس کے دل میں جو حاجتیں ہیں اللہ آپ جانتے ہیں, جس حاجت یا جس دکھ میں مبتلا ہے, اے خدا آپ سب سے باخبر ہیں. ہمارے دکھ و درد کو سکھ سے بدل دے, ہماری مصیبت کو عافیت سے بدل دے, ہماری بیماریوں کو صحت سے بدل دے, ہمارے قرضوں کو وسعت اور فراخی کے معیشت سے بدل دے, بے روزگاری کو روزگار سے بدل دے, پریشانی کو عافیتوں سے, خوشیوں سے بدل دے. اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں. ہماری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ ہم سب سے خوش ہو جائیں. اللہم انا نسألک رضاک, خدا ہم سب مل کر آپ سے آپ کی خوشی کی بھیک مانگتے ہیں, والجنہ اور جنت کی بھیک مانگتے ہیں. ونعوذ بک من سخطک والنار, اور آپ سے ہم آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیشہ غصہ احمدوں کو, بے وقوفوں کو آتا ہے. جو بہتر ہوگا اور اپنے انجام سے ہوگا, خاتمے کی اس کو فکر نہ ہوگی, میدان محشر کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا مستحضر نہ ہوگا. ایسے ہی لوگوں کو غصہ آتا ہے اور ہمیشہ غصہ اپنے کمزوروں پر آتا ہے. کہتے ہیں کہ غصہ پاگل ہو جاتا ہے. غصہ بہت چالاک, نہایت ہوشیار مرض ہے, ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے. اور آدمی دیکھتا ہے کہ میں سیر بھر ہوں اور جس پر غصہ آ رہا ہے وہ تھوڑا دیر ہے, گردن نروڑ دے گا, پیٹوا دبا لے گا, اٹھا کے پٹک دے گا. تو کبھی ایسے سب کو غصہ آیا ہے. ایک شخص اپنی بیوی کی پٹائی کر رہا تھا کہ 3 بھائی آ گئے, بیوی کے بھائی یعنی ان کے برادر انلا, اور تینوں میں کوئی ایک ایسری تھا, ایک بڑا تھانے دار تھا, ایک اور باکسر ماسٹر تھا, باکسنگ اور جو کراٹوں کا ماہر تھا. اس کو دیکھتے ہی وہ کہہ رہا تھا کہ میں آج پاگل ہو گیا ہوں, بڑی پٹائی کروں گا. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا بیوی سے کہ خبردار, جو ہوا معاف کرو, ہم آئندہ کبھی پٹائی نہیں کریں گے. اپنے بھائیوں سے مت کہنا یہ کہاں سے پاگلیٹ میں چاکلیٹ عقل کی آ گئی, اس پاگلیٹ کے اندر عقل کی چاکلیٹ کہاں سے آ گئی. تو یہ ہمارے ڈاکٹر احسن صاحب, ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, انہوں نے کہا یہ بات کی غصہ ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے, اپنے سے طاقتور کو غصہ نہیں آتا. ایک دبلا پتلا شوہر ہے اور بیوی اور ہے 40-30 کلو کا, اور بیوی ہے اس کی 90 کلو کی, 3 گنا زیادہ, وہ کبھی غصہ نہیں کرے. غصہ بہت چالاک اور تکبر سے ہوتا ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے میدان محشر کا خیال ہوتا ہے, وہ اگر غصہ آ بھی جائے تو فوراً معافی مانگ لے گا. میرے شیخ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جاہل حل جوتنے والا نوجوان آیا اور میں نے اس پر غصہ کر دیا کچھ بدتمیزی پر, لیکن بہت زیادہ ڈانٹ دیا. تو بعد میں نے سوچا کہ یہ میرا شاگرد نہیں ہے اور میرا مرید بھی نہیں ہے, تو جب میں پیر اس کا نہیں ہوں, استاد بھی نہیں ہوں, تو مجھے کیا حق تھا غصہ کرنے. لہٰذا حضرت 1.5 میل پیدل اس کو اس سے معافی مانگنے گئے.
اور پریشانی میں اللہ کی عظمت میدان محشر کے خوف سے راستہ بھی بھول گئے، لہذا مین روڈ اور شاہراہ چھوڑ کر ارہر کے کھیت میں گھستے گھستے کسی طرح سے وہاں پہنچے اور پہنچ کر کہا بھائی خیر تو کرتا ہوں، مجھ کو معاف کر دو، قیامت کے دن مجھ سے انتقام نہ لینا۔ اس نے کہا حضور آپ عالم ہیں، میں جاہل ہوں، میں عمر میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، ان کا دیکھو چھوٹے بڑے کی بات مت کرو، عالم جاہل کی بات مت کرو، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ظالم جاہل ہے عالم ہے، ہر شخص کو ظلم کا بدلہ اس کو ملے گا۔ یہاں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو کمزور پا کر اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے، بھائی برادر اللہ اور فادر اللہ بھی نہیں ہے، لہذا ہر وقت اس کی پھکائی پٹائی جیسا چاہتے رلاتے رہتے۔ ایسے لوگوں کو میں نے خطرناک مرض میں مبتلا پایا، اور اس کے برعکس بھی ہے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ستایا اس کا بھی انجام بہت برا ہے۔ اسی لیے میں بحث کے زیور کا حصہ نمبر 4 جو آپ سنایا گیا ہے کہ اپنی اپنی بیویوں کو یہ ایسی جلدی میں خود نہیں پڑتی ہیں، وہ جہاں شوہر کا ذمہ حق ہے وہ دیکھتی، ان کے ذمہ کیا حق ہے شوہر کا وہ نہیں دیکھتی، زبردستی ان کی کان میں ٹھونسو۔ جیسے کہ بہادر آباد میں ایک ہوٹل ہے، اس کا نام بھی ٹھونسو ہے، پڑھ کے سناؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو۔ ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، یاد ہو گیا؟ یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، جو پڑھے گا اس کے چھوٹے بڑے سب خوش رہیں گے۔ اگر اس کو پڑھ کر 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد دعا کرے کہ اللہ میرے بیٹوں کو لائق بنا دے، فرمانبردار بنا دے، دیکھو کیسا اثر ہوگا۔ بیوی اگر نالائق ہے، موذی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ انعاموں کی برکت سے اس کا دل عبادت کر دے، فرمانبردار بنا دے۔ اگر کوئی بھائی ستا رہے ہیں تو بھائیوں کے لیے کہو، جہاں بھی کوئی گاڑی رک رہی ہو، مشکل میں آپ پھنسے ہو اور آپ کا پیسہ بھی نہ دے رہا ہو، کرایہ دار کرایہ نہ دے رہا ہو، اور بزنس مین کا پیسہ کہیں رک گیا ہو، قرضہ نہیں لیا نہیں دے رہا ہے، سودا خریدا پیسہ نہیں، جہاں بھی گاڑی اٹکے انسانوں سے کام ہو فوراً اس کو کہو انشاءاللہ یا سکور یا قدوس یا غفور یا ودود، اور اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ حدیث شریف کی دعا، کوئی مشکل ہو، جس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے، اے اللہ کہیں مشکل کی آسانی نہیں ہے مگر جو آپ مشکل کو آسان کریں۔ ساری دنیا میں پھر وہ مشکل آسان نہیں ہوگی۔ لا سہل لا نبی دن سے یعنی کسی قسم کی آسانی کہیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ لا نبی دل سے مانی کہ سارے عالم میں کہیں آسانی نہیں ہے، مگر اے خدا جس چیز کو آپ آسان فرما دیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا، اور آپ ہمارے غم کو مشکل کو آسان کر دیں۔ وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، لیکن اے خدا جب آپ چاہ لیں، لہذا آپ چاہ لیں، اپنا فیصلہ اپنا ارادہ کر لیں، ہمارے غم کو ہماری مشکل کو آسانی کا فیصلہ آپ کر لیں، پھر وہ بالکل سب مشکل آسان ہو جائے۔ یہاں تک کہ گناہوں کے تقاضے کس کو آ رہے ہیں، بدنظری کا مرض ہو، کوئی گناہ کرنے کا، اس کو پڑھ پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ میں نفس کی بدماشیوں سے، نفس کی شرارتوں سے مشکل میں پڑا ہوا ہوں، لہذا آپ میری اس مشکل کا آسان فرما دیں، انشاءاللہ نفس کا مقابلہ بھی آسان ہے۔ اگر مسجد کا امام ہے، کمیٹی والے ستا رہے ہیں، تو امام جس کو 7 مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد اور دعا کرے کہ اللہ میرے کمیٹی والوں کا دل نرم کر دے اور ان کے دماغ سے دل سے ظلم نکال دے۔ جب میں نے افریقہ میں اس کو بیان کیا تو کمیٹی والے سے ایک ممبر نے پوچھا کہ اگر کمیٹی والے جو ہیں وہ بھی یا سبوح یا قدوس پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ امام بھی ستائے گا، تختہ تمہارا نہیں اٹھے گا۔ بہرحال یہ ہر مشکل کے لیے وظیفہ بتا دیا،
اس سے محبت بھی پیدا ہوگی. جس ماحول میں آپ رہیں گے محبوب رہیں گے انشاءاللہ. اس 4 نام کی برکت سے یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. سفر میں بھی بہت آسانی, کسٹم پر آسانی, امیگریشن میں آسانی, ایئرپورٹوں پر ٹکٹ لے, جہاں مشکل ہو بس یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود ہو. اور اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. جس کے پاس یہ دعا نہ ہو خانقاہ سے لے لینا. تو غصے کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے. یہ غصے کی بیماری ایسی خطرناک ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں سے لڑا دیتی ہے اور بڑوں کی مہربانیوں سے چھوٹوں کو محروم کر دیتی ہے. جب بڑے خوش ہوں گے جب نہ مہربانی کریں گے, اور چھوٹا اگر کوئی مرید, کوئی بیٹا اپنے باپ سے, مرید اپنے پیر سے, شاگرد اپنے استاد سے, بیوی اپنے شوہر سے ہمیشہ لڑے گی تو بڑوں کی مہربانی پائے گی. اور بندہ اللہ سے بھی لڑا دیتی ہے. غصہ ایسا ہے شیطان کو غصہ آ گیا, شیطان اللہ بھی سے لڑ گیا. اتنی خطرناک بیماری ہے, مگر اس کا منشا مستقبرہ ہے. تکبر جب آئے گا اسی وقت میں غصہ آتا ہے. جو آدمی اپنے لیے یہ سوچے گا کہ قیامت کے دن معلوم نہیں ہمارا کیا حل ہوگا. حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی صاحب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشرف علی ہر وقت غمزدہ ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. یہ وہ اولیاء اللہ علماء دین ہیں کہ ساری امت ان کو اولیاء اللہ اور بڑے بڑے علماء جن کے مرید ان کا یہ حال ہے. اور آج 2-4 رکعت پڑھ کے 2-4 حج عمرہ کر کے قابو میں نہیں, جس کو دیکھو ڈانٹ ڈپٹ کی. میرے ساتھ آپ نے گستاخی نہیں, کیوں اپنی شان بناتے ہو؟ اپنی کوئی قیمت نہ لگاؤ. قیامت کے دن ہماری قیمت اللہ تعالیٰ لگائیں گے. علامہ شیخ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر وہ شخص ہے جس کے دماغ میں بڑائی آئے. زبردست اکسیر ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. بتاؤ, اس شعر کو یاد کرنا مشکل ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. کیا تکبر کرتے ہو, میں یہ ہوں, علم, عمل, باقی روپیہ پیسہ, ان چیزوں پر کیا ناز کرتے ہو؟ سوچو قیامت کے دن کیا قیمت کرے گی. ایسے ویسے پر جس کو یہ شعر نہ یاد ہو پھر وہ ظالم ایسا ہی ویسا ہے. جس کو ایسے ویسے کا بھی شعر یاد نہ ہو کتنا آسان ہے بتاؤ. ہم پھر سن لو کرنا, میرے ساتھ ساتھ پڑھو. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, پڑھو. وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. کوئی مشکل شعر ہے. اور جس کو مرض ہے رومانٹک دنیا کا, حسینوں پر نظر بازی کا, اس کے لیے یہ شعر ایک اور ہے. ان کا جغرافیہ ایک دن بدل جائے گا, الو کی طرح سے وہاں بھاگو گے جیسے گدھا بھاگتا ہے شیر سے. جیسے گدھا شیر سے بھاگتا ہے ایسے جب جغرافیہ بدل گیا تو الو کی طرح سے احمد کی طرف سے بھاگے. جہاں رات میں غزلیں پڑھ رہے تھے, جماعت کی نمازیں فوت کر رہے تھے, ہم لوگ ناپاک رہتے تھے, پھر اسی صورت سے بھاگتے ہیں. تو اے حماقت کے عالم, یہ عشق مجازی بہت ہی خبیث چیز ہے. انسان کو خبیث بنا دیتی, پیشہ پیخانے کے مقام تک پہنچا دیتی ہے یہ سورج پرستی سے. اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے سالکان طریق, اے اللہ کے راستے پر چلنے والوں, شاہ راہ حق تعالیٰ کا تمہارے لیے کھلا ہے. اگر تم ایک کام کر لو, صرف ایک عمل کی سورت پرستی چھوڑ دو, صورتوں سے توبہ کر لو. گرد سورت گزری ہے دوستاں, گرد سورت گزری ہے دوستاں, اے دوستوں اگر تم سورت پرستی چھوڑ دو, تو اللہ کے قرب کا باب ہی باب ہے. یہ سالکوں کو ہمیشہ شیطان الو بناتا ہے. جیسے کوئی چڑیا اڑنا چاہتی ہے اور شکاری اس کو چاہتا ہے اڑے نہیں, تو اس کے پر میں لاسا لگا دیتا ہے, گم لگا دیتا ہے, گوند لگا دیتا ہے. ایسے ہی شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص اپنے شیخ کا عاشق و فداکار ہے اور یہ کہیں بہت اونچا اولیاء اللہ نہ بن جائے, شیخ کی محبت و خانقاہ کی صحبت اور رات و دن ذکر اور تسلیم و تعلیم سے ایسا نہ ہو کہ کہیں بہت اونچا درجے پر پہنچ جائے,
تو ابلیس کوشش کرتا ہے اس کے روح کے پروڑے مردہ لاشوں کی کسی کے شربت اور نمکین اور جغرافیہ زیادہ دکھا کر اور ڈسریزم کر کے اس کے چکر میں ڈال دیتا ہے. پھر یہ انسان اللہ کا نام زبان پر ہوتا ہے، دل میں وہی حسین اس کے پیچھے ہوتے ہیں، مردے لیتے ہوتے. جس کے گھر میں مردے ہوں گے وہی شریف آدمی دعوت کھائے گا وہاں. جس کے دل میں مردوں کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے دل میں آئیں گے. کیا سوچتے ہو؟ ذرا سوچو اپن سے. اور پھر جب کی الو کی طریقے سے ایک دن بھاگو گے جب شکل بدل جائے گی. ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی. اب تک کا شعر سنو. ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی. نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری ہسٹری باقی. اور میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو پریشان پایا. ولیم فائز کھائیں لیکن فوائد صحیح نہیں، نیندیں حرام ہیں. ہتھوڑے دل میں ہیں، مغزے دماغ میں پھوٹے. بتاؤ اس مجازی کے مزے کیا لوٹے. اتنا عجیب ربائی، عجیب فتح اختر کو اللہ نے عطا فرمایا. حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا. کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر؟ تمہاری تاریخ ذلیل اخار ہو جائے. حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر؟ یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ زحل مشتری اور مریخ لے کر. دیکھو اختر کی شاعری بزرگوں کی دعاؤں کا سبقہ. یہ شاعری دماغ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. فقیروں کی خدمت، اللہ والوں کی خدمت کی برکت سے یہ اشعار اصلاح امت کے لیے اختر کہتا ہے. اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے کہتا ہے. مجھے امت سے اصلاح بھی فکر ہے مگر اس سے زیادہ ہم کو اپنی فکر ہے. کیونکہ اگر ہم نے غیر اللہ سے اپنے کو نہ چھڑایا تو پھر دوسروں کو ہم کیا چھڑائیں گے؟ جو خود پھنسا ہو، جو خود قید خانے میں ہو، وہ ایک قیدی دوسرے قیدی کو کبھی چھڑا سکتا ہے؟ قیدی کو باہر سے آدمی آتا ہے، جیل کے اندر جو نہیں ہوتا باہر سے آ کر ضمانت لیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی قیدی، دو قیدی ہوں کسی قید خانے میں اور ایک قیدی نے دوسرے قیدی کی ضمانت لے کر چھڑا دیا ہو اس کو؟ یہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے جس کو نثر میں پیش کر دیا میں نے. یہ میرا مضمون نہیں ہے. جلال الدین حضرت عارف رومی کا ہے کہ جو ایک قیدی دوسرے قیدی کو کبھی نہیں چھوڑا. قید ہے زندان یہ در اقتناس، مرد زندہ بھی یہ دیگر و خلاص. ایک قیدی دوسرے قیدی کو خلاصی نہیں دلا سکتا. لہذا دین کا خادم اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کو قید ان تمام گناہوں سے خلاصی دے دے، پھر وہ دوسروں کو خلاصی کی فکر کر سکتا. جو خود دلدل میں پھنسا ہے وہ دوسرے کو دلدل سے کیسے نکالے گا؟ دونوں کودیں گے، دونوں دلدل میں پھنسے جائیں گے. لہٰذا اس کو باہر ہونا چاہیے. کنویں میں گری ہوئی ڈول کو وہی نکالتا ہے جو کنویں کے باہر ہوتا ہے. جو کنویں میں ڈولیں گری ہیں کیا وہ ایک ڈول دوسرے ڈول کو نکال سکتی ہیں؟ حالانکہ ڈول ہی نکالے گی مگر وہ کنویں کے باہر ہو. اپنا ڈول پھینکے اور کنویں سے باہر ہو، پھر وہ جو گری ہوئی ڈول ہے، برتن ہے پانی کے، ان کو پھنسا کے کڑے ایسے لگے رہتے ہیں ٹیڑھے ٹیڑھے، تو نکالتا رہتا ہے. اور جب وہ مر جائے گا تب پھر دوسرا نکالنے والا آئے گا. اس لیے شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ لازم ہے. یہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے کہ جیسے ڈول نکالنے والا اگر اس کا روح نکل جائے تو اب اس کی ڈول بھی وہیں گر جائے گی کنویں کے اندر. اب وہ ڈول نہیں نکال سکتی آپ کو. ڈول کی نکالنے والا، ڈول کا پکڑنے والا باہر ہونا چاہیے اور زندہ ہونا چاہیے. لہٰذا جب اپنے شیخ کا، مربی کا انتقال ہو تو لازم ہے کہ دوسرے شیخ کو فوراً کر وہ دیر مت کرو. یہ بھی مت کہو کہ ارے میاں وہ ایسا شیخ کہاں ملے گا. جیسا بھی ہو قیامت تک اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اولیاء کاملین کو پیدا کرنا. قیامت تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو متقین بندوں کے ساتھ رہو، اولیاء اللہ کے ساتھ رہو تو ولی اللہ بن جاؤ گے. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں صحبت اولیاء اللہ کا حکم دے اور دنیا سے اولیاء اللہ اٹھا لے؟ جو بے وقوف جاہل کہتے ہیں ارے میاں کہاں اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ تو قبروں میں ہیں. آج کل تو سب ٹوٹتی ہیں، 420 ہیں، فراڈیاں ہیں. یہ سب قرآن پاک کا منکر ہے، منحرف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اے ایمان والو تم لوگ
تقوی والے اور اولیاء اللہ کے ساتھ رہو صحبت میں، تو اولیاء اللہ تعالیٰ کے ذمے لازم ہے قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ زمین پر ہمیشہ اولیاء اللہ کو پیدا کرتا ہے۔ ایک ولی اللہ جب دنیا سے جائے گا، ہزاروں ولی اللہ بنا کر جائے گا انشاءاللہ، ورنہ آج اولیاء اللہ کا بیچ بھی نہ ہوتا۔ حکیم امت گئے، کتنے ولی اللہ بنا کر گئے، جو بھی ولی اللہ جائے گا دنیا سے ہزاروں کو چھوڑ کر جائے گا انشاءاللہ اس کی صحبت سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی غصہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور غصے کی وجہ سے بہت سی بیویاں مطلقہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے محروم ہو گئے، 3 طلاق نکل جاتا ہے، یہی غصہ نکالتا ہے، بعد میں چلاتا ہے، ایسا چلاتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی مسئلہ نکالو، مولوی کہاں سے لائے گا؟ مولوی کے ہاتھ میں ہے مسئلہ بنا لینا، وہ بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے، بناتے ہیں اللہ رسول، ایک نقطہ زیادہ کر دو بس، بنانا اللہ کے ذمہ ہے، قانون شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے اور فقہاء کرام کے ذمہ ہے، لیکن بتانا علماء دین کے ذمہ۔ ایسے کتنے بیٹے آپ ہو گئے، باپ کو ستایا، باپ نے ان کو آپ کر دیا اور باپ ناراض کیا، جہنم رسید کر دیا۔ کتنے مرید نالائق ہو گئے شاید کے ساتھ گستاخی کر کے، کتنے شاگرد استاد کے ساتھ بدتمیزی کر کے علم سے محروم ہو گئے۔ اس کا نام آج کل اشترائی۔ بتائیے یہ دین تعلیم لوگوں کا کام ہے اشترائی کرنا، یا انگریز یورپ کے لوگوں کا کام، کافروں کا کام؟ اب دینی طلبا بھی کرنے لگے، اشترائی کر لیا، ہڑتال کر لیا، نہیں پڑھیں گے، یہ کیا محروم نہیں ہوں گے؟ اپنے اساتذہ کرام کی جوتیوں کی خاک بن کر رہنے سے علم آتا ہے۔ اب غصے کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے پہلے اس آیت کی تفسیر سنیے، والکاظمین الغیظ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، علامہ آلوسی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قربانی میں، والعالمین نازل نہیں فرمایا کہ غصے کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتے ہیں، معدوم کر دیتے ہیں۔ آدمین نہیں، آدمین عین سے آدمین معدوم نہیں کرتے، بلکہ غصہ آتا ہے ان کو بھی، لیکن اس کو پی جاتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جتنا انسان غصہ پیتا ہے اتنے ہی نور بن جاتا ہے۔ ایک چھٹانک اگر غصہ آیا، ایک چھٹانک، تو اس کو پینے سے ایک چھٹانک نور بن گیا، اور کسی کو آدھا کلو آ گیا تو آدھا کلو نور بن گیا۔ جتنا غصہ پیے گا اتنے ہی نور بن جائے گا۔ والکاظمین الغیظ فرمایا، اور غیظ معنی کیا ہے؟ وہ غصہ جس سے اندر گھٹتا رہے اور ارادے انتقام نہ ہو۔ غصہ میں، غضب میں اور غیظ میں اور غضب میں کیا فرق ہے؟ غیظ مانے بھی غصہ اور غضب مانے بھی غصہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ 2 فرق ہے، جس کو مفسر عظیم علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کہ غیظ میں ارادے انتقام نہیں ہوتا، کیونکہ اسی لیے غیظ کے لیے غضب کا لفظ آتا ہے کہ اندر اندر سلگتا رہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو غم تھا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام میں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ ہوا کظیم، اور وہ گھٹ رہے تھے اندر اندر، وہ بھی عزت آئینہ ہو، ان کی آنکھیں بھی سفید ہو گئی۔ اپنے پیاروں کے ساتھ ان کا یہی معاملہ عجیب و غریب ہے، جسے اپنا اسی کو غم ہی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں۔ کتنے درجات بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے ہم لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں، صبر سے رہو، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ ہٹائیں گے انشاءاللہ، امیدوار رہو اللہ پاک سے۔ کہیں اور کوئی خدا ہے؟ ایک ہی تو اللہ جی ہے، کہاں جاؤ گے؟ پولیس سے روکے رہو، اسی چوکھٹ پر رگڑتے رہو، کہاں جاؤ؟ وہ غصہ ہے جس میں ارادے انتقام نہیں ہوتا، اندر اندر گھٹتا رہتا ہے، اور غضب وہ غصہ ہے جس میں ارادے انتقام ہوتا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ غضب کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، مخلوق کی طرف بھی ہے۔ مخلوق کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج کل صاحب غضبناک ہیں، اخبار آج کل غضب میں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ غضب میں آج کل تو، اور غیظ کی نسبت صرف مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ کے ساتھ غیظ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ والکاظمین الغیظ، یہ تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے۔ اور دونوں کے غضب میں، مخلوق کے غضب میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا فرق بیان کیا ہے کہ جب مخلوق میں غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے، تو اللہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے،
ان الغضب جمرۃ، غضب ایک آگ کا شعلہ ہے، تتوقد فی قلب بنی آدم، وہ بنی آدم اولاد آدم کے دل میں روشن ہوتا ہے، آگ روشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا تم دیکھتے نہیں ہو الا حضرت عینیہ، جس پر غصہ جس کے اندر آتا ہے آنکھ لال ہو جاتی ہے، یہ آنکھ کی سرخی بتا رہی کہ اندر آگ لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ الا حضرت عینیہ و انتفاخ اوداجہ، اور اس کی رگیں پھول گئی ہیں، جب وہ بھونکتا ہے آگ تو پھر مشک پھول جاتی ہے، جس کی رگ بھی پھول جاتی ہے، لیکن یہ علامت مخلوق کے لیے۔ اگر یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ آج کل غضب میں ہے تو یہاں یہ ترجمہ جائز نہیں ہوگا کہ آنکھیں لال ہیں اللہ میاں کی اور گردن میں اللہ میاں کے رگیں پھول گئی، اس کا مطلب یہ ہوگا اذا ان الغضب اذا اسند الی اللہ، جب غضب کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا ارادۃ الانتقام من العصاة، کہ اب اللہ نے نافرمانوں سے زمین پر بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ اب ارادۃ الانتقام من العصاة، نافرمانوں سے ارادے انتقام کر لیا اللہ نے، وانزال العقوبۃ بہم، اور اللہ نے اب ارادہ کر لیا کہ ان پر عذاب نازل کرنا ہے۔ تو ارادۃ الانتقام من العصاة، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب غضب کی نسبت کی جائے گی تو مفہوم اس سے بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1 ارادۃ الانتقام من العصاة، عاصی کی جمع عصاة ہے، یعنی گنہگاروں سے انتقام لینا ہے۔ نمبر 2 وانزال العقوبۃ بہم، اور عذاب کو نازل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب غصے کو ضبط کرنا، غصے کو بالکل ختم کر دینا ہم پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر غصہ بالکل نہ ہو تو ہم جہاد بھی نہیں کر سکتے، اور غصہ وہاں بھی ضبط کرنا جائز نہیں ہے جہاں کی دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، وہاں غصہ کرنا فرض ہو جائے گا تاکہ دین کو نقصان نہ ہو۔ اس لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، غصے کو ضبط کرنے میں شرط لگا دی، یعنی بے شرط شے یہ ہم ثابت ہوگا۔ وہ بے شرط شے کیا ہے؟ اذا لم يكن اخلال بالدین بذلك الغضب، اذا لم يكن بذلك اخلال بالدین، غصہ ضبط کرنے سے اگر دین میں خلل کا خطرہ ہو تو وہاں غصہ لازم ہوگا، غصہ کرنا۔ اب کوئی آدمی ہندوستان سے جنگ شروع ہو جائے اور بارڈر پر جا کر کہے کہ جناب بھائی ہندو بھائیوں، ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر آیا ہے آپ سے لڑنے، بتاؤ جائز ہوگی تواضع؟ ایسے وقت میں تواضع حرام ہے۔ وہاں یہ کہنا پڑے گا تم شیر ہو ہم سوا شیر ہیں، 10-20 کو ہزاروں کو مار کر تب شہید ہوں گے، آسانی سے ہم کو آلو گاجر نہ سمجھنا، ہم سبزی نہیں ہیں گوشت کھاتے ہیں، بہادر قوم ہے، کلمہ ہمارے دلوں میں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے لیے یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ غصہ ضبط کرنا جب جائز ہوگا کہ دین کا خلل ہو۔ عربی عبارت اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ جو علماء دین بیٹھے ہیں ان کو یقین آ جائے کہ افسر جو بیان کر رہا ہے کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ جزا لم یکن بذالک اخلال بالدین، جس غصے کو ضبط کرنے سے دین کو خلل نقصان نہ پہنچے وہاں غصہ ضبط کرنا فرض ہوگا۔ اس کے بعد علامہ علوسی نے 4 حدیثیں بیان کی اس کی تفسیر میں۔ نمبر ایک کہ جس کو غصہ آئے اور اس غصے کو وہ کی جائے اور انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے لیکن انتقام نہیں لیتا، من قسم غیظہ وہو یقدر علی انفاذہ، جس کو غصہ آیا اس کو نافذ کرنے کی طاقت ہے لیکن ضبط کرتا ہے، ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے دل کو ایمان و سکون اور امن اور ایمان سے بھر دے گا، یعنی سکون بھی دے گا اور ایمان بھی اس کا اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے شیخ نے جب معافی مانگی رات ہی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اسی رات یہ عمل قبول ہوا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت کی کشتی تھی کچھ فاصلے پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کشتی پر اور ان کی کشتی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے اور ہمارے شیخ کی کشتی ذرا فاصلے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے
जोड़ दो, ऐसी आवाज आई। देखो ये टक से आवाज आई। मेरे शेख फरमाते थे कि कई बरस हो गए इस हाथ को, मगर वो टक की आवाज, कश्ती मिलने का मजा अभी तक आ रहा है। और हजरत शायर नहीं थे, मगर इस नेमत को अपने शेर में बयान कर दिया। मुस्तरिब दिल की तसल्ली के लिए हुक्म होता है मिलादो नाव, मुस्तरिब दिल की तसल्ली के लिए हुक्म होता है मिलादो नाव। कितना बड़ा इनाम मिला माफी मांग लेने से, तलाशी कर लेने से। जिस पर गुस्सा आए फौरन माफी मांगो। तो पहली हदीस सुन लिया आपने कि जिसको गुस्सा आए और उसको जब्त कर ले, अल्लाह उसके दिल को ईमान से और अमन से, अमनन व ईमानन मला अल्लाह कल्बहु, अल्लाह उसके दिल को भर देगा ईमान से और सुकून से। नंबर 2, जिसको गुस्सा आए और जब्त कर ले, मन कदम गैज़हु व हुवा कादिर अला इंफाज़िही, उसको नाफिज करने की ताकत इंतकाम की है, लेकिन अल्लाह के खौफ से इंतकाम नहीं देता। इसको अल्लाह ताला क्या देंगे? फल यख्तर मिन अय्यहु रिशाअ यौमल माशर, उसको क्या दिया जाएगा? तुम जिस हुरूफ को चाहो इंतखाब कर लो, अपनी पसंद की छाट, आज उसका बदला तुम्हें मिलेगा। तीसरी हदीस, 2 हदीस हो गई। ये तफसीर उर्मानी ने नकल किया इस आयत को समझाने के लिए, उससे जब्त करने के लिए। तीसरी हदीस कि अल्लाह ताला का ऐलान होगा क़यामत के दिन, मन काना अजरुहु अल्लाह, जिसकी मजदूरी अल्लाह के जिम्मे हो। मन काना अजरुहु अल्लाह फलयकुम, जिसका मजदूरी अल्लाह के जिम्मे हो खड़ा हो जाए। फला यक़ूम अहदुम मिनन नास इल्ला मन अफ़ा, कोई नहीं खड़ा होगा जिसने किसी को माफ किया होगा, वही खड़ा होगा। अल्लाह ताला हमने फला बंदे को माफी दी थी, आज हमें उसका बदला मजदूरी दे दीजिए। सुभान अल्लाह। ये भी अल्लाह ताला ने करम फरमाया। मैं तो यही कहता हूँ कि जो अल्लाह ने हमें गुस्सा दिया है, इसीलिए किया कि बंदे हमारे गुस्से को पी जाएं और माफी दें हमारे बंदों को, ताकि क़यामत के दिन हम उनको माफ कर दें। तो यूँ समझिए गुस्सा हमारी मग़फ़िरत का सामान है, गुस्सा हमारी मग़फ़िरत का सामान है। तो शुक्र कि हम अल्लाह के बंदों को माफ कर दिया करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक रिश्तेदार से फरमाया कि अब हम तुमको कभी एहसान नहीं करेंगे, हम तुमको कभी नहीं माफ करेंगे और कभी तुम्हारे साथ नेक सलूक नहीं करेंगे, तुमने बहुत सदमा मुझको पहुँचाया। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुमको पसंद नहीं है कि ऐ अबू बकर सिद्दीक़ तुम अपने रिश्तेदार को माफ कर दो और मैं तुमको क़यामत के दिन माफ कर दूं? जब ये आयत नाज़िल हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हो गए, ऐलान फरमाया, वल्लाही, ये रिवायत नकल की अल्लामा आलूसी ने तफसीर उलमानी में कि अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐलान फरमाया, वल्लाही इन्नी उहिब्बु अन यग़फ़िरल्लाहु ली, खुदा की कसम अबू बकर महबूब रखता है सिद्दीक़ कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, और मैं अपने रिश्तेदार को माफ करता हूँ। और उस रिश्तेदार को बुलाकर फरमाया कि पहले से भी ज्यादा तुम पर एहसान करूंगा। देखा? चौथी हदीस सुनिए, ये रवायत तो मैंने अपनी तरफ से बयान की। तफसीर उलमानी ने चौथी हदीस बयान कि मैं युहिब्बु अन युरफ़ा मकानुहु, जिसको मोहब्बत हो कि उसका जन्नत में मकान वक्त में बहुत ऊंचा हो, दर्जात हो, उसका दर्जा बुलंद हो, तो 3 काम कर दे। फलियाफ़ु मन ज़लमहु, वो माफ कर दे जो उस पर जुल्म करे, उसको माफ कर दे। नंबर 2, वलियूत मन हरमहु, जो उसको महरूम करे उसको दिया करे। एक भाई है कभी नहीं कुछ देता, दूसरा भाई उसको ईद बकरीद हमेशा हथियार दे रहा है, आप बदले का इंतजार न करो, आपका दर्जा बुलंद हो जाएगा। ये न सोचो भाई कुछ नहीं देता अल्लाह हमें न दे। 3 अमल। नंबर 1, फलियाफ़ु मन ज़लमहु, जो जुल्म करे उससे माफ कर दो। नंबर 2, वलियूत मन हरमहु, और जो तुम्हें महरूम करे उसको अता करो। नंबर 3, वलियसिल मन क़ताअहु, जो क़ता रहमी करे, खून के रिश्ते का हक अदा न करे, तुम उससे अदा करते हो। ये तर्फा करे इख्तिलाफ, ये तर्फा करे इख्तिलाफ अल्लाह के उम्मीदों पर की। ये नहीं करता जालिम, ये नहीं देता तो अल्लाह से नहीं, अल्लाह ताला तो देंगे इंशाअल्लाह। 4 हदीसों के बाद मैं हमेशा इस आयत पर जब बयान करता हूँ 7 हदीसें बयान करता हूँ, जिसमें से 4 हो गई। 5वीं हदीस, मन कफ़्फ़ा ग़ज़बहु कफ़्फ़ल्लाहु अन्हु अज़ाबहु। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला, एक है अब्दुल्लाह इब्न मसूद, वो नहीं, ये अबू मसूद दूसरे हैं। ये अपने एक गुलाम को पीट रहे थे, काना यज़रिबु अब्दन भी, अपने बंदे अपने गुलाम को पिटाई कर रहे थे। इसने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या अबा मसूद
للہ اقدر علیک منک علیہ، اے ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ، کیا بلاغت ہے کلام نبوت؟ تو سطر کا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمیروں میں بیان کر دیا کہ اللہ اقدر علیک منک علیہ، یعنی خدا کو زیادہ قدرت ہے تجھ پر جو تو اپنے غلام کو پٹائی کر رہا ہے، اللہ کو تجھ پر قدرت زیادہ ہے اس طاقت سے جیسی طاقت سے تو اپنے غلام کو پیٹ رہا ہے۔ یہ ہے کلام نبوت کی بلاغت، اللہ اقدر علیک منک علیہ۔ سبحان اللہ، کیا کلام نبوت کی بلاغت ہے! یہ وہ امید ہے جس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ کیا اللہ نے ان کو کمال دیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتیم کی ناقدہ قرآن درست، یہ وہ یتیم لڑکا ہے جس طرح پورا قرآن نازل نہیں ہوا اور کتب خانے جنگ ملت کوشش سارے عالم کے کتب خانے منسوخ ہو گئے، توریت منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو، انجیل منسوخ، ساری آسمانی کتابیں ختم منسوخ کر، یہ وہ یتیم ہے جو اس حالت میں جوان ہوا ہے، یتیم کی ناقدہ قرآن درست، وہ یتیم بچہ جس کا قرآن مکمل ابھی نازل نہیں ہوا، صرف اتنا جس میں ربک نازل ہوئی غار حرا میں۔ آپ نے غار حرا پر ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توحید-سنت.com خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، یعنی آفتاب نبوت غار حرا سے طلوع ہوا ہے۔ خلوت غار حرا سے ہوا، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید۔ تم نے دیکھا ہے، تم نے دیکھا، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو؟ کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو؟ تم نے ویرانوں کو کیا سمجھا؟ تو غار حرا کو اسی سے آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے۔ تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کا مقام وہیں سے بنتا ہے۔ یہ افضل کا شعر، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید۔ کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو؟ اے دوستو تم ویرانوں کو اور خلوتوں کی عبادتوں کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ ویرانے بڑے کام کے ہیں، انہی سے دیوانے بنتے ہیں، انہی ویرانوں سے دیوانے بنتے ہیں۔ میرا ایک اور شعر ہے جس کی وجہ سے اکثر سفر کرتا ہے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا اور چمن دونوں کو مسکر کیے ہوئے۔ کئی حدیثیں ہو گئی، دیکھو حضرت اب یہ ابو مسعود نے دیکھا کس کی آواز ہے، یہ دیکھا تو فائدہ ہوا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ انہوں نے فوراً کیا یا رسول اللہ ہوا حرم توجہ اللہ، میں نے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابا مسعود، اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ کو سوزنت دیتی، جلا کے خاک کر دیتی۔ 6 حدیثیں ہو گئی۔ 7ویں حدیث، ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصدیق العسل، عبارت اس میں صحیح کرنے وہ لوگ جو اس کو اور طرح سے پڑھتے ہیں، ان الغضب یفسد الایمان، غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ کما یفسد الصدیق العسل، صدیق مانے یہی ایلوا کڑوی دوا ہے، ڈاکٹر حکیم سے پوچھو کڑوی دوا، ایک من شہد ہو ذرا سا ایلوا ڈال دو سب کڑوا۔ 7 حدیثوں کے بعد اب اس کی تفصیل کو اللہ عالم سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، جلدی جلدی بیان کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ علی ابن حسین ابن علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے علی، اپنے ان کا خادم ان کو وضو کرا رہا تھا، اتنے میں لوٹا گر گیا، زخمی ہو گیا سر، غصے سے دیکھا، اب اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، اللہ کے خاص بندے ہوئے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ فوراً فرمایا قد قضم کو غیظی، میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، اور خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ فرمایا قد عفوت عنک، میں نے معاف بھی کر دیا تجھ کو۔ فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اور پھر اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا جا تجھ کو آزاد بھی کر دیا۔ اب شیخ نے واقعہ اس میں ملاؤ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے، کتب خانے کا نوکر تھا، کتب خانہ یحیویہ اپنے والد کے نام پر رکھا تھا۔
ملازم نے کہا حضور معاف کر دیجیے، فرمایا 10 سے غلطی کیا ہے، میں تمہارا کتنا بھگتوں، اتنا معاف کرتے کرتے تھک گیا، کتنا بھگتوں، بھگتنا سمجھتے ہو اردو کی زبان ہے، کتنا برداشت کروں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت بیٹھے تھے، چچا سگے تھے، شیخ سے فرمایا مولانا زکریا صاحب سن لو، میرے بھتیجے سن لو، اتنا بھگت لو اپنے نوکروں کا جتنا اپنا بھگتوانا ہو اللہ تعالیٰ کو، بہت پوچھتا ہوں آپ کو دیتا اپنی معافی کروانی، یہ مت کہو کہ ہم معاف کرتے کرتے تھک گئے، ہماری خطاؤں کو بھی تو دیکھو کتنی خطائیں ہیں، اسی سے کتنے لوگ ولی اللہ ہو گئے، نادان نوکروں کا برداشت کرتے کرتے ولی اللہ ہو گئے، نادان بچہ ہے اس کی خطائیں، نادان بیویاں بھی ہوتی ہیں، یہ بہت عجیب و غریب عمل ہے۔ تو آج کا بیان والکاظمین الغیظ، خاص اللہ کے بندے جو غصے کو پی جاتے ہیں، اور والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور معافی کے بعد احسان بھی کر دیتے ہیں۔ دیکھیے احسان کا قصہ سنایا، اللہ معلوسی کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، اس وقت احسان کا واقعہ بیان کر کے سکھا دیا امت کو کہ اگر تم پر غصہ آئے معافی بھی کر دو، کچھ انعام بھی دے دو تاکہ دل پر گرانی نہ رہے، ورنہ دل پر گرانی رہے گی جب تم نیت باندھو گے وہی جس پر غصہ اسی کی یاد آئے گی۔ کچھ احسان کر دو تو غصہ ختم اور دل پر گرانی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی احسان کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے، میرے عاشقوں کی دل ہمارے لیے وقف رہے، ایسا نہ ہو کسی کو غصہ آ جائے اور کسی پر شہوت آ جائے تو دل بیچ دیں۔ دل غصے سے بھی فروخت ہوتا ہے اور دل رومانٹک دنیا سے بھی فروخت ہوتا ہے، دونوں دل میں خرید لیتے ہیں۔ لہذا اس کا وہی مفتی صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سے تھانہ بھون کی خانقاہ سے گھر جا رہے تھے، راستے میں حضرت فقیر عمر نے کاغذ نکالا اور کچھ لکھ کے جیب میں رکھ لیا، فرمایا مفتی شفیع صاحب بتاؤ میں نے کیا کیا؟ عرض کیا حضرت نے ہی دیکھا کہ ایک کاغذ نکال کر آپ نے کچھ لکھا اور جیب میں رکھ لیا، فرمایا کہ سنو ایک چیز کی یاد آ رہی تھی، بھولنے کا خوف ہو رہا تھا بار بار کہ بھول جاؤں گا، میں نے دل کا بوجھ کاغذ پر رکھ کر جیب میں رکھ لیا اور دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیا۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ایک دعا کرو اس میں کچھ ہو بھائی، دیکھو ایک ہمارے دوست کے بیٹے کا آپریشن ہے وہاں امریکہ میں، اللہ تعالیٰ دعا کرو ان کو شفا نصیب ہو، اور دوسرے کی بہن شائستہ بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا دے، اور یہ کون ہے صحت یابی کے لیے فضل الرحمان صاحب کو اللہ سے شفا دے، اور معین صاحب کا لڑکا رشید احمد جس نے یہاں کیا ہے اس کے دن ایک حادثہ معین صاحب کا لڑکا رشید احمد معین صاحب ہیں یہاں، ایک حادثے میں انتقال کر گئے جن کی عمر 17 سال تھی، اللہ تعالیٰ اس جوان بچے کی شہادت دے اور ان کے ماں باپ کو صبر دے اللہ تعالیٰ۔ بس سب اپنے وطن جا رہے ہیں، یہی عنوان اخباروں میں آ جاتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی کہ آج اتنے لوگ وطن اصلی گئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور ایک صاحب نے لکھا ہے محمد صاحب کے فرزند کو بلڈ کینسر ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام خطرناک بیماریوں سے بچائے، بلڈ کینسر سے بچائے اور پھیپھڑے میں کینسر سے بچائے، گردے بیکار ہونے سے بچائے، یا اللہ سلامتی آزاد اور سلامتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرما، اور سلامتی آزاد اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور ہم سب کو وہ درد دل عطا فرما دے، اے خدا جو اپنے اولیاء اللہ کو آپ عطا فرماتے ہیں، بلکہ اولیاء دین کا آخری مقام جہاں سے آگے نبوت شروع ہوتی ہے، کہ اللہ اپنے باب نبوت کو بند کیا ہے، بند فرمایا ہے، لیکن آپ نے اولیاء اللہ کا سارا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اختر کو، میری اولاد کو، آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صالحین بنا دے، اولیاء صدیقین کی نسبتیں عطا فرما دے، اور ہم سب کو جسمانی روحانی تمام غموں سے، بیماریوں سے اور پریشانیوں سے عافیتیں اور صحت جسمانی صحت روحانی عطا فرما دے، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما دے، اور کراچی شہر کو اور پورے پاکستان کو اور سارے عالم اسلام کو امن و عافیت عطا فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے تفسیر کی، جس کا نام تفسیر مظہری ہے۔
اتنے زبردست شیخ اور عالم ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حاجی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام بیہقی بہت بڑے محدث ہوئے اس زمانے کے، اپنے زمانے کے امام بیہقی حضرت علامہ حاجی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام جو اللہ اللہ کرتے ہیں اس کا ثبوت یہی آئے ہے۔ حفیظ الامت حامد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے، کسی عالم نے کہا کہ صحابہ سے اللہ اللہ کرنے کا، لا الہ الا اللہ وغیرہ کا تو ثبوت ہے، مگر صرف اللہ اللہ کرنے کا ثبوت کیا ہے؟ حفیظ الامت نے تو یہ فرمایا کہ جب صحابہ قرآن پاک کو یاد کرتے تھے تو ایک ایک لفظ کو کئی بار کہتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ جیسے عزت سماؤں شقت یاد کرنا ہے تو بار بار عزت سماؤں شقت، عزت سماؤں شقت، عزت سماؤں شقت، تو معلوم ہے یاد کرنے کے لیے تکرار ضروری ہے کہ بار بار اسے کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں جمانے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار ان کا نام لیا جائے، ایسا جم جائے کہ ہٹائے نہ ہٹے، بھلائے نہ بھول سکے۔ اگر کوئی حسین شکل آ جائے اور یہ چاہے کہ میں اللہ کو بھول کر کے اس کا نمک حرام دیکھ لوں تو یہ اس پر اس کو قدرت نہ ہو کہ اللہ کو بھلا سکے۔ آجا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی جم جائے کہ اگر بھلانا بھی چاہے کہ اللہ کو بھلا کر کے گناہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی جمی ہوئی ہو، اتنا گوند لگ جائے کہ کاغذ پھٹ جائے مگر الگ نہ ہو، ایک کاغذ سے دوسرا کاغذ اگر چپکایا جائے اور ہلکا ہلکا گوند کا ٹک مار دیا جائے وہ کاغذ ہٹ سکتا ہے، لیکن اگر پورے کاغذ پر گہرا گوند لگا دو جس کو انگریزی میں گم کہتے ہیں، شاید اللہ اس غم سے بچائے تو اگر گوند پورا لگا دیا جائے گہرا اور کاغذ کو چپکا دیا جائے تو کاغذ پھٹ سکتا ہے، الگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا عاشق شہید ہو سکتا ہے، نافرمانی نہیں کر سکتا، یعنی جہاد سے فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ جہاد سے فرار بھاگ نہیں سکتا کوئی صحابی، آج تک ثابت نہیں 70 شہید ہو گئے مگر جان دے دی، ہٹے نہیں ڈٹے رہے، ہٹے نہیں ڈٹے رہے۔ جان دے دینا چاہیے لیکن گناہ سے بچنا چاہیے۔ اگر شیطان کہے کہ تم اس گناہ کو نہیں کرو گے تو تمہاری جان نکل جائے گی تو شیطان کو جواب دے دو کہ جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جان دینے کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ اللہ کا تکرار حکیم امت کا جواب ہے۔ جس طرح سے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے ایک لفظ کو بار بار کرتے ہیں، تکرار اسم سے مسمى راسخ ہو جاتا ہے۔ نام جس کا رٹا جائے گا تو وہ نام کا مسمى بھی دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہندو اپنے دیوتا کو یعنی مورتی کو، شکل کو ہر وقت للچائی نظروں سے عشق و محبت سے دیکھتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو کسی جرم میں پوسٹ مارٹم ہوا، ڈاکٹروں نے اس کا سینہ پھاڑ کر سارے اعضاء کو دیکھا کہ اس میں کوئی انفیکشن یا اس کو زہر تو نہیں دیا گیا۔ جب دل چیرا تو دل میں اس مورتی کی تصویر تھی جس کو دیکھا کرتا تھا، تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کا نام اچھے حرف میں لکھوا کر دیکھا کرو تاکہ خبر میں جب کرام کاتبین آ جائے تو تمہارے دل پر اللہ لکھا ہوا مل جائے۔ آپ خانقاہ میں دیکھیے اکثر جگہ آپ کو، اور میرے کمرے میں خاص جس کا نام میں نے ICU رکھا، سیریس کیسز، تو اللہ لکھا کر دیکھتا رہتا ہوں۔ میرے شیخ نے ہم کو ہدایت فرمائی، ہم اگر کافر للچائی نظر سے اپنے کافر دیوتاؤں کو
دیکھ کر اس کے دل میں وہ نقش آ سکتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کو محبت سے دیکھتے رہیں تو ہمارے دل میں وہ نقش سب جاتا ہے۔ تو اپنی امت نے یہ جواب دیا، بار بار نام لینے سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ اللہ پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے۔ یہ کم لوگ جانتے ہیں، جب پہلی دفعہ اللہ کہے اللہ تو جل جلالہ کہنا واجب ہے۔ اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن پاک کی آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجیے۔ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ یہ وہ پیارا نام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں ہزاروں گائے، ہزاروں ہزاروں بکریاں، ہزاروں ہزاروں دمبے، جنگل کے جنگل ان کے جانوروں کے تھے، رئیس تھے، مالدار۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کا نام خلیل اللہ رکھا ہے کہ یہ میرا گاڑھا دوست ہے، گہرا دوست ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ آپ کا گاڑھا دوست ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس جنگل میں جاؤ جہاں ان کے ہزاروں ہزاروں گائے اور بکریاں اور دمبے ہیں، وہاں تم ہمارا نام لے لینا بس، فرشتے کی زبان سے۔ فرشتے کی زبان سے کیسی محبت سے اللہ کا نام لیا ہو۔ اختر کا ایک شعر ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نام اوچو بر زبانم میروت ہر گنے منہ از اثر جوئے شوت۔ اے دنیا والوں، جب جلال الدین اللہ کا نام لیتا ہے تو جتنے بال بال ہیں ان سے شہد کے دریا جاری ہو جاتے ہیں، جو شہد پیدا کر سکتا ہے، اور خالی ایک آدھ بوتل شہد نہیں، جنت میں شہد کے دریا بہ رہے ہیں، تو جو شہد کا دریا جاری کر سکتا ہے اس کے نام میں کتنا شہد ہوگا اور کتنی مٹھاس ہوگی۔ توحید-sunnah.com اسم اعظم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے نام میں اسم اعظم ہے، بشرط ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوى اللہ۔ اسم اعظم اس شرط پر ہے کہ جب تم اللہ کہو تو کوئی غیر اللہ تمہارے قلب میں نہ ہو، تو اسم اعظم کا کام دیتا ہے۔ اللہ اللہ نام پاکے اسم دوست معروف فرماتے ہیں، اللہ اللہ نام پاکے اسم دوست، یہ میرے دوست کے کا نام پاک ہے اللہ۔ اللہ اللہ نام پاکے اسم دوست، یہ ہمارے دوست یعنی اللہ کا نام پاک ہے، اللہ اللہ اس میں نام پاک دوست۔ قرب اعظم ازورائے اسم اعظم ازورائے قرب اوس، اللہ کے قرب کے لیے اسم اعظم کا کام دیتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جو اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ کا نام اس کو ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ سارا نظام 24,000 میل کا گولا، 24,000 میل کا گولا، 8,000 میل کا قطر، اور یوں ناپو تو 24,000 میل بغیر کالم، یہ عالم بغیر کالم، بارے میرے رب العالم، ہمارے رب العالم کو دیکھو کہ عالم بغیر کالم، اور ایسے سورج چاند ہزاروں عالم، ہزاروں عالم بغیر کالم کے خلا اور فضا میں ہم آپ دیکھو یہ رومال چھوڑتا ہوں، رومال چھوڑ دیتا ہوں، گر گیا کہ نہیں گر گیا؟ میرے ہاتھ میں اب رومال نہیں ہے، فضا میں بھی نہیں ہے، لیکن اتنا وزن پہاڑوں کا، سمندروں کا، اور بغیر اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی نشانی ہے کہ زمین و آسمان قائم ہے بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ جس میں اتنی مقناطیس ہے، اتنی کشش ہے، تو ان کے نام میں کتنی کشش ہو؟ لہذا نفس و شیطان کی کشش سے گھبرانے والوں، نفس و شیطان کی کشش، مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے؟ سنیے فقیر کا شعر،
مانا کہ حسینوں نے کشش کس بلا کی ہے، لیکن کروں میں کیا کہ بندہ خدا کا ہوں، لیکن کروں میں کیا کہ بندہ خدا کو ہوں، میں آزاد سانڈ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کا توق ہماری گردن میں، ہم ان کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے۔ ماروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مخلوق ایاز ادنا غلام اپنے شاہ محمود کا وفادار ہے، آج کتنے بندے اللہ کی روٹیاں رزق کھا کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے روسیاہی میں مبتلا۔ ایاز سے وفاداری سیکھو۔ میں شاہ محمود نے کہا کہ تمام وزراء 65 وزیروں کو 65 وزیروں کو بلایا اور سب سے کہا کہ تم اس موتی کو توڑ دو۔ تمام وزیروں نے کہا حضور، ہر وزیر نے کہا کہ یہ موتی نایاب ہے، پوری ملک میں نہیں ہے، آپ نے باہر سے منگایا ہے، اس کا مثل نہیں ہے، تو میں اس قیمتی موتی کو جو آپ کی سلطنت میں نہیں ہے میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ اندر دل میں سوچا کہ امتحان ہے، بعد میں بچائی کرے گا اور پھٹائی کرے گا۔ بادشاہ نے نق توڑنے پر اور اپنے حکم کی نافرمانی پر اس کو اور دے دیا، خلاق سونا چاندی شاہی اور خوب انعام دے دیا۔ آج نافرمانوں پر نافرمانی دیکھ کر، نافرمانی کے باوجود انعامات، نعمت ربانی دیکھ کر، نافرمانی پر نعمت ربانی، تو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن میں فلانا تو شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو 2000 گز کا بنگلہ ہے، مرسڈیز کار ہے، شامی کباب بریانی اڑا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ تو یہ دوستو، یہ نافرمانی کے ساتھ جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت نہیں ہے، وہ عذاب ہے، ڈھیل ہے۔ جو مصیبت ہمیں اللہ تک پہنچا دے وہ ہمارے لیے مصیبت نہیں، نعمت ہے، اور جو نعمت ہمیں اللہ سے غافل کر دے، روٹی کھا کر جو ظالم خدا سے غافل ہو جائے اور روٹی کی سے خون اور خون سے طاقت بننے کی اس طاقت کو عیش و عیاشی میں صرف کرتا ہے۔ اس قدر نمک حرامی اور بے غیرتی ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کاش اس ظالم کو حیا اور شرم ہو۔ ابھی ان کو کوئی بات لفظ کہہ دو تو ایک دم تتیا کی طرح لڑنے لگیں گے، آپ نے میری انسلٹنگ کی، توہین کی، لیکن کس کو یہ احساس نہیں ہے کہ حیا اور شرم کو بالائے طاق رکھ کر حسینوں پر بدنظری کر رہا ہے۔ اللہ القاری فرماتے ہیں کہ حیا کی حقیقت کیا ہے؟ ان حقیقت الحیا، حیا کی حقیقت کیا ہے؟ ان مولا کا لا یرا کا ہے سنہا کا، شرمندہ وہ شرمیلا حیا والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نافرمانی کی ایک سانس بھی نہ دکھائے۔ نافرمانی کی حالت میں جینا، اسی لیے خانقاہیں اور صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے کہ اتنا ایمان یقین حاصل کر لو اللہ والوں کی صحبت سے کہ ایک سانس بھی نافرمانی کی ہمت نہ کر سکو، اور اتنا زیادہ پانی میں رہو کہ پانی سے باہر نکلنا موت نظر آئے۔ مزاج بدل دو، مزاج ماریت کو مزاج ماہیت سے بدل دو۔ مار مارے سانپ پانی میں نہیں رہ سکتا، سانپ پانی میں نہیں رہ سکتا، کالا سانپ پانی میں نہیں رہ سکتا، ایک آدھ گھنٹہ تیرے گا پھر باہر نکل کر اپنے جسم کو خشک کرے گا، اور مچھلیاں ہمیشہ پانی میں رہتی ہیں، وہ کبھی باہر نکل کر اپنے جسم کو خشک نہیں کرتی، اور پانی میں کسی مچھلی کو آج تک زکام، نزلہ اور کھانسی نہیں سنا میں نے کسی مچھلی کو رات دن ٹھنڈے پانی میں رہنے کے باوجود کسی مچھلی کو کھانستے ہوئے نہیں دیکھا کہ ٹھنڈ لگ گئی، ٹھنڈ انسولین کا انجیکشن لگوائیے، انڈا کھلائیے، گرم تیل کی مالش کیجیے۔ مولانا رومی اسی کو فرماتے ہیں کہ دائم اندر آپ کار ماہیت، ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام، ہر وقت باخدا اور اللہ والا رہنا یہ اولیاء اللہ کا کام۔ کیا پیارا شعر مولانا رومی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔ دائم اندر آب کار ماہیت، دائم اندر آب کار ماہیت، ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے۔ مار را باؤ پوجا ہمراہیت، سانپ کو کہاں اس کی رفاقت مل سکتی ہے کہ سانپ بھی مچھلیوں کی طرح پانی میں رہے۔ ہر وقت باخدا رہنا یہ اللہ والوں کی نصیبیں اور ان کی قسمتیں ہیں۔
میرے شیخ شاہدی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو بہت پڑھتے تھے، قائم اندر آگ کالے ماہیس مار رہا باؤ پوجا ہمراہ۔ تو دوستو مچھلی اور سانپ میں فرق ہے، مگر سانپ جو ہے مچھلی کی شکل میں ہوتا ہے، ایک مچھلی کی قسم بھی ہے مام، وہ تو بالکل ہی سانپ کی طرح سے لمبا سا ہوتا، لیکن مچھلی پن دکھانے سے مچھلی ہونا لازم نہیں ہے۔ اللہ والوں کی شکل اور لباس نعمت تو ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ اس کا باطن بھی ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہماری صورت کو اور باطن کو یکساں فرما دے۔ اللہ والوں کی صورت اے خدا آپ کی محبت میں ہم نے بنائی، تو ہمیں اللہ والوں کی سیرت اور ان کا خزانہ اندر جو ہے وہ بھی دے دے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ماریت یعنی سانپیت کو چھوڑو، خانقاہوں میں اپنے جسم تبدیل کرا لو، ماہیت بدلوا لو، ماریت کو ماہیت سے بدل دو، ماہی مانے مچھلی اور ماریت مار مانے سانپ، تو سانپ پنا چھوڑ کر مچھلی کی خسرت اختیار کرو۔ کیا مطلب وہ زہر جو ہے اس کا توڑ دو، اخلاق رضیلہ کو اخلاق حمیدہ سے بدل دو۔ اتنا زیادہ مالک کو یاد کرو کہ رگ رگ میں ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیوست اور جذب ہو جائے۔ گناہ کرنے کی طاقت تو رہے، مگر اس طاقت کو گناہ میں استعمال کرنے کی طاقت نہ رہے۔ میرے جملوں کو غور کرنا، گناہ کرنے کی طاقت تو رہے، ورنہ گناہ نہ کرنے کا اجر نہیں ملے گا۔ اگر ہجڑا اور مخنث ہو جائے تو پھر اس کو گناہ سے بچنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ گناہ کرنے کی تو طاقت رہے، کیونکہ اسی طاقت سے بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ اگر بالکل ہی طاقت نہ رہے، انگین ہو جائے تو بیوی کا حق بھی نہیں ادا کرتا۔ لہذا طاقت گناہ تو رہے، مگر گناہ کی طاقت میں گناہوں میں اس طاقت گناہ کو استعمال کرنے کی طاقت نہ رہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی حیبت، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمارے دل میں اتر جائے، ان کو ناراض کرنے کی ہمیں ہمت رکھیں۔ آپ بتاؤ، ایک جنگل میں ہم جا رہے ہیں، وہاں شیر نے کہا کہ دیکھو سیاح، اس جنگل میں داڑھی مت منڈانا۔ اتنے میں 10,000 بندروں نے کہا اور 10,000 لومڑیوں نے کہ میری بھی کارنر میٹنگ ہوئی ہے، کارنر میٹنگ، ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ داڑھی آپ منڈاتے رہنا، آپ کو گیٹ رہنا، ماڈرن زندگی ہم لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، آپ اکثریت پر عمل کریں گے یا اقلیت پر؟ آج لوگوں کو یہ غم ہے کہ داڑھی والے کم ہیں، لوگوں کو یہ غم ہے کہ داڑھی والے کم ہیں۔